السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ایک بار پھر میں اپنے چینل اہل سنت اسٹڈی آفیشیل پر آج آپ کے لیے فلسطین اور اسرائیل کی ہسٹری کا یہ چوتھا پارٹ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ فلسطین اور اسرائیل کی ہسٹری کو جاننے کے لیے اور اس کے پیچھے کا جو جنگ کے کارن ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم دو چیزوں سے اسٹڈی کر رہے ہیں۔ نمبر ایک ہے قرآن پاک سے، یعنی قرآن پاک میں ہسٹری آف بنی اسرائیل کیا ہے۔ جو یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کی زمین ہے، تو یہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل حقدار جو ہے فلسطین کی زمین کا کون ہے۔ آپ اس میپ میں دیکھیے اور سمجھیے کہ 1948 سے پہلے پورے میپ پر آپ دیکھیں کہ سب پوری زمین پر جو ہے فلسطین مسلمان پورے ایک ملک کے ساتھ قائم تھے، اور 1948 کے بعد جو ہے یو این کے اندر جو ہے یہودیوں کو 55% زمین دے دی گئی اور 45% زمین جو ہے فلسطینی مسلمانوں کو دے دی گئی۔ تو 1967 کے وار میں بھی جو ہے 6 ڈے وار میں جو ہے اور فلسطین کی زمین کا جو ہے میپ آپ دیکھیں، دنیا کی اور حکومتوں کے ساتھ مل کر کے یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ تو یہ میپ میں آپ دیکھ لیں بیسیکلی کس طرح سے زمین پر قبضہ جو ہے بڑھتا گیا، اور فلسطینی مسلمان ریفیوجی ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ آج بھی اپنے ملک کے لیے اور اپنی زمین کے لیے آج بھی جنگ لڑ رہے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے، جس کو جوئش کوارٹر میں آج بھی یہودی فلسطین کی زمین کو نیچے کھود کر کے اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کیسے قائم ہوئی، اور حماس جو گروپ ہے وہ کس طرح سے کھڑا ہوا، کس طرح سے وہ گروپ جو ہے وہاں پر پولیٹیکل پاور میں آیا۔ اور 3 ایسے سمجھوتے ہیں، کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا اور جیروسلم لو اور اوسلو اکارڈ۔ یہ 3 اگر آپ نے ان 3 اکارڈ کے بارے میں جان لیا تو آپ اس پورے وواد کو سمجھ جائیں گے جس کی وجہ سے آج جنگ ہو رہی ہے۔ تو ہسٹری آف بنی اسرائیل کیا ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے۔ میں بتا چکا ہوں قرآن کے حوالے سے کہ یہ ان کا زمین کا جو دعویٰ ہے تو یہ جو ہے باطل ہے، یہ غلط ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہم جو ہے ابراہیم اور اسحاق کی اولاد سے ہیں، ہم ان کے دین پر ہیں اور ہم جو ہے حق پر ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن میں یہ آیت نازل کی گئی کیونکہ انہوں نے بہت سارے نبیوں کا انکار کیا، ان کا قتل بھی کیا۔ تو قرآن نے کہا اصل میں جو ان کے وارث ہیں وہ کون ہیں؟ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل سے جو ہے عمران کی آل کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی آل سے جو ہے چن لیا ہے انبیاء اکرام کو۔ تو اس طرح سے یہ آیت جب نازل ہوئی تو ان کا جو ہے دعویٰ جو ہے باطل ہو چکا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا یہ لوگ بھی انکار کر چکے تھے۔ تو یہ ہسٹری آف بنی اسرائیل میں آتا ہے جس کو ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 1550 سے 1310 تک جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو فرعون کی غلامی سے ان کو آزاد کرایا، اور کہاں لے کے آ گئے تھے؟ صحرا پیننسولا میں، یعنی فرعون نے جو ہے ان کو اپنا غلام بنایا اور ان پر ظلم کیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو ہے ان کو اس کی غلامی سے آزاد کرایا۔ یہ سب واقعہ پچھلی ویڈیو میں پیش کر چکا ہوں، آج اس سے آگے کی ہم ہسٹری کو جانیں گے کہ صحرا پیننسولا میں جب آئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم اردن اور ہبرون کی طرف جاؤ، جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی زمین ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے کہا کہ وہاں ایک بہت بڑی قوم ہے جو ہم اس سے جنگ نہیں لڑ سکتے، اذهب انت وربک فقاتلا، کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو۔ تو انہوں نے اس طرح سے نافرمانی کی اور ساتھ چھوڑ دیا۔ جو ارض مقدس ہے یہ کعبہ شریف کے 40 سال کے بعد وجود میں آ چکا تھا، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال کے لیے اس ملک کو حرام فرما دیا، اور یہ 40 سال تک وادی تھی میں بھٹکتے رہے۔ آپ یہ میپ میں دیکھیے، یہ وادی تھی۔ پھر جب 40 سال کے بعد ایک نئی نسل ڈیولپ ہو گئی تو حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے جو ہے یریکو کو فتح کر لیا، اور حکم ہوا تھا کہ تم وہاں پر 12 قبیلے تمہارے ہیں، تو 12 قبیلے جا کر وہاں پر حکومت قائم کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے انبیاء اکرام کی پیروی کرنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب یریکو میں داخل ہوئے تو قرآن کریم میں بیان ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، ان کو حکم ہوا تھا کہ تم عاجزی کے ساتھ جو ہے انکساری کے ساتھ داخل ہونا۔ تو یہ لوگ جو ہے ہنسی مذاق اور تمسخر کرتے ہوئے جو ہے ارض مقدس میں داخل ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کی بیماری کو مسلط فرمایا۔ اس طرح سے کئی مرتبہ عروج و زوال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی یہ لوگ شکار ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے ذریعے سے ان کو جو ہے آزادی عطا فرمائی ہے ہر بار۔ تو یہ 12 قبیلے تھے اور یہ حکومت نہیں قائم کر پائے۔
پھر مشرک قوم نے جو ہے ان پر غلبہ کر لیا اور مشرک قوم نے پھر ان کو ایک بار جو ہے مار بھگایا. تو 1310 کے بعد 1024 تک 246 سال ان کا عروج و زوال رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزادی دلائی. پھر حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں ان کو ارض مقدس میں جگہ ملی. پھر یہ وہاں پر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی. پھر انہوں نے مشرک قوم نے ان کو جو ہے وہاں سے نکال دیا. تو اس طرح سے 1024 میں کیا ہوا کہ حضرت شمعیل علیہ السلام اس وقت اللہ کے نبی تھے. ان کے پاس یہ لوگ آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اپنی زمین کو واپس لینے کے لیے اور اپنے ملک میں جانے کے لیے واپس جو ہے فائٹ کریں گے, لڑیں گے. تو آپ نے جو ہے طالوت کو جو ہے بادشاہ مقرر کر دیا, جس کو قرآن کریم میں جو ہے بیان کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ میں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا. اے محبوب, تم نے نہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک گروہ جو شمعیل علیہ السلام کے پاس آیا, یعنی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شمعیل علیہ السلام کو ایک لاٹھی عطا فرمائی. وہ عصا تھا اور آپ کو فرمایا کہ جو اس لاٹھی کے برابر جس کا قد ہوگا وہی تمہارا بادشاہ ہوگا. تو وہ جو عصا کو جو ہے یہ لوگ اپنے قبیلے میں لے کر گئے, تو اس کے برابر جو قد تھا وہ قد حضرت طالوت کا تھا. تو جس کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. تو ان کو اعتراض ہوا, تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کی نشانی کیا ہے, اگر یہ بادشاہ ہے تو ان کی نشانی کیا ہے. تو قرآن کریم میں بیان کیا گیا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِي أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ, یعنی تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ آئے گا کہ سب سے بڑی ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی ہوگی. تو قومیں یہ تابوت سکینہ وہی ہے جس کے لیے یہ جوئس کوارٹر کے اندر آج بھی اس کی زمین کو کھودتے ہیں اور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تابوت سکینہ وہ ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں لے جاتے تھے کافروں اور مشرکوں کے سامنے, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور عطا فرماتا تھا اور ان کے دلوں کو سکون ملتا تھا. تو یہ تابوت سکینہ وہی جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے جو ہے تبرکات ہیں, اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام اور انبیاء کرام کی جو ہے اور توریت کے یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو جب تابوت سکینہ جو ہے آیا ان کے پاس, یعنی قوم عمالقہ نے تابوت کو جو ہے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے قوم عمالقہ پر عذاب نازل فرمایا. تو انہوں نے جو ہے ایک جانوروں کی سواری پر رکھ کے اس کو جو ہے جنگل کی طرف چھوڑ دیا. تو فرشتے جو ہے حضرت شمعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے اور ان کو نشانی پیش کی, کہا کہ یہ نشانی ہے طالوت کے بادشاہ ہونے کی. جب ان کو نشانی ملی تو یہ خوش ہو گئے, اور یہ سب بنی اسرائیل جو قوم ہی تھی یہ سب قبیلے والے مل کر کے لڑنے کے لیے طالوت علیہ السلام کی بادشاہت میں جو ہے قیادت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. جب یہ لڑنے کے لیے چلے تو راستے میں ندی تھی, تو قرآن میں فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, کہ جب تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو تو راستے میں نہر آئے گی تو تمہیں پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کامیابی یا کوئی بھی فتح اسی طرح سے نہیں ملتی. جب ان کو آزمایا گیا تو پھر یہ ایک بار فیل ہو گئے, اور زیادہ تر لوگوں نے جو ہے پیٹ بھر پانی پی لیا, جس کی وجہ سے لڑنے کے قابل نہیں بچے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ 313 لوگ تھے یا زائد تھے, وہ لوگ جو ہے کامیاب ہوئے, جالوت کی قوم سے جو ہے لڑنے کے لیے اور فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور جب میدان میں مقابلہ ہوا تو جنگ ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے جالوت کو قتل کیا اور اس کی بادشاہت ختم کر دی, جس کو قرآن میں بیان کیا گیا فَحَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو مار بھگایا. علیہ السلام نے قتل کیسے کیا کہ انہوں نے رسی میں 3 پتھر جو ہے رکھ کر اور جالوت کے ماتھے پر مارے اور اس کو وہیں پر جو ہے ڈھیر کر دیا. تو ایک بار پھر جالوت کی حکومت ختم ہوئی اور ان کو وہاں سے مار بھگایا, اور بنی اسرائیل جو ہے یہاں پر قائم ہوئے. کہ حضرت طالوت نے کہا تھا کہ جو اس جالوت کو قتل کرے گا اور اس جنگ کو جتائے گا اس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی کروں گا. تو حضرت طالوت کی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح ہوا, اور ان کے نکاح سے جو ہے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اس طرح سے حضرت طالوت علیہ السلام کی حکومت 14 سال رہی, اور پھر اس کے بعد 1010 سے 1970 تک یعنی داؤد علیہ السلام کی حکومت رہی. تو 40 سال تک داؤد علیہ السلام کی حکومت ہوئی. تو پھر آ کر کے بعد میں سلیمان علیہ السلام نے وہ ٹیمپل بنایا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت کے لیے گھر بنایا تھا وہ کس طرح سے بنایا, اور پھر اس کے بعد کس نے اس کو توڑا اور کون کون لوگ تھے. مسلمانوں نے کبھی اس کو نہیں توڑا. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں نے توڑا اس کی ہسٹری کو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے. اب آئیے ہم جو ہے فلسطین و اسرائیل کے ہسٹری کا جو پولیٹیکل کانفلکٹ ہے اس کو جانیں گے, جس کی وجہ سے آج بھی جو ہے جنگ ہو رہی ہے.
آج 1978 سے لے کر 1993 تک آج میں اس ہسٹری کو کور کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جیروسلم لو، کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا اور اوسلو اکورڈ، یہ تین ایسے مدعے ہیں کور جس کی وجہ سے جو ہے آج تک جو ہے جنگ ہو رہی ہے. اگر ان میں اگر سمجھوتا ہو جاتا، انصاف مل جاتا تو یہ جو ہے جنگ نہیں ہوتی. نمبر ایک ہے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا. کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پر اس کو ہم انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے ایک بار پھر جو ہے بتا رہا ہوں. تو کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا کیا تھا کہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھے مائیکل، اور اسرائیل کے جو پردھان منتری تھے جیمی کارٹر، اور ایجپٹ کے جو پردھان منتری تھے انور سادت، تو ان لوگوں نے آپس میں مل کر کے جو ہے سمجھوتا کیا اور کہا کہ اتنے جنگ کے حالات اور اتنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اس کو ختم کیا جائے اور اب کسی طرح سے جو ہے شانتی قائم کی جائے. ان میں جو پہلا جو سمجھوتا پوائنٹ تھا وہ تھا کہ ایجپٹ جو اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا، نمبر ایک. دوسرا تھا اسرائیل ایجپٹ کو صحرائے پیننسولا واپس کر دے گا، کیونکہ یم کپور وار میں اور 1967 میں جو زمین پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، تو اب یہ سمجھوتا ہوا کہ اسرائیل ایجپٹ کو وہ زمین واپس کر دے گا، کیونکہ 1967 کے وار سے پہلے جو ہے فلسطین کی جو زمین کو جورڈن اور اسرائیل جو ہے کنٹرول کرتے تھے، اور جیروسلم کو جو ہے وہ UN کنٹرول کرتا تھا. یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے آج کانفلکٹ ہوتا. تو نمبر 3 ہے ایجپٹ اسرائیل کو جو ہے آئل بھی دے گا. یعنی انہوں نے جو ہے یم کپور وار جو ہوا تھا 1973 میں، اس میں جو آئل پر پابندی لگا دی تھی، اور اسرائیل کی جو شپ ہیں، جو ہوائی جہاز پانی والے، وہ سوئس کینال کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک شانتی سمجھوتا ہو گیا. لیکن یہ تو ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی جو یہودیوں کی جو خاصیت ہے، جس کو قرآن میں بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہے وعدہ خلافی کرتے ہیں، انبیاء کرام کے قاتل ہیں، یہ پھر اسی بےمانی پر اتر آئے. تو اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا کہ 1980 میں جیروسلم لو لے آئے، اور جیروسلم لو میں انہوں نے کہا تھا کہ جیروسلم کمپلیٹ اینڈ یونیفائڈ کیپٹل آف اسرائیل. جو جیروسلم UN کے کنٹرول میں تھا، انہوں نے اس کو اپنی راجدھانی بنا لیا. جب انہوں نے اس کا اعلان کیا 1980 میں، تو فلسطین کے جو مسلمان تھے اور وہ وہاں کی جو پارٹی تھی، انہوں نے اس کا وروध کیا، اور امریکہ نے واپس اس کو، جب یہ لو آیا تو امریکہ نے اس کو واپس جو ہے مبارکباد دی تھی. تو یہ چیز جو ہے سمجھنے والی ہے. تو جیروسلم لو کے بعد جو ہے مدعا یہ گرما گیا. پھر اس کے بعد 1993 کے اندر اوسلو اکورڈ جو ہے لایا گیا. اوسلو اکورڈ میں کیا تھا کہ PLO پیلسٹائن اور لبرل آرگنائزیشن، یہ آرگنائزیشن اس لیے بنی تھی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، تاکہ مل کر ہم اپنے فلسطین ملک کو بنائیں گے، آزاد کریں گے اور اپنی زمین کو ان سے جو ہے واپس لیں گے. لیکن اوسلو اکورڈ ایک ایسا اکورڈ ہے کہ جس کے بعد جو ہے حماس اور حزب اللہ جیسے گروپ کھڑے ہو گئے. اس کی وجہ کیا آپ جانیے. نمبر ایک ہے اوسلو اکورڈ کے اندر یہ سائن کیا گیا کہ اسرائیل نے جو ہے PLO کو مانیتا دے دی کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر کے سرکار چلائیں گے. ٹھیک ہے. نمبر دوسرا تھا کہ PLO اسرائیل پر جو ہے حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ PLO نے یہ وعدہ کیا تھا فلسطین کے مسلمانوں سے کہ ہم جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے زمین اور جیروسلم کو اور ان کے زمین کو جو ہے واپس دلائیں گے، ملک بنائیں گے. لیکن انہوں نے آج 1993 کے اندر سمجھوتا کر لیا، اور اسرائیل نے کہا کہ فلسطین اور غازہ اور ویسٹ بینک پر جو ہے ان کو رول دے دیا جائے گا. یعنی روبن اور کلنٹن اور یاسر عرفات، ان تینوں کے بیچ میں یہ سمجھوتا ہوا تھا. اب یہ سمجھوتا کیوں کر رہے ہیں؟ حماس اور حزب اللہ نے یہ کہا کہ تم تو مین پارٹی ہو، تم نے وعدہ کیا تھا، لیکن پھر تم آج ان سے سمجھوتا کیوں کر رہے ہو؟ لیکن یہ جب سمجھوتا کر رہے ہیں تو اسی جیروسلم لو اور اوسلو اکورڈ کے درمیان میں حماس اور حزب اللہ گروپ جو ہے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سمجھوتا کریں گے تو پھر فلسطین کی زمین کے لیے جو ہے ہم لڑیں گے. تو اس طرح سے نمبر تیسرا ان میں سمجھوتا ہوا کہ اسرائیل اپنی آرمی کو جو ہے سینائی ڈیزرٹ سے اور ویسٹ بینک سے جو ہٹائے گا. تو یہ 3 سمجھوتے ہو گئے، اور اس میں 3 مدعے ایسے تھے جن کو چھوڑ دیا گیا، اور ان مدعوں پر اگر سمجھوتا ہو جاتا، انصاف ہو جاتا، تو آج یہ جنگ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جنگ ہو رہی. نمبر 1 ہے کہ جیروسلم کس کا ہوگا. اس سمجھوتے میں یہ بات طے ہونی تھی کہ جیروسلم کس کا ہوگا، جس پر چرچا ہی نہیں ہوئی کہ جیروسلم کس کا ہوگا. اور نمبر دوسرا تھا کہ 1948 سے جو فلسطین کے مسلمان ریفیوجی ہیں، جن کو زمین کو چھینا گیا اور یہودی جو ہے زبردستی ان کی زمینوں پر رہ رہے ہیں، ان کو گھر مکان نہیں ہے، تو ان جو ریفیوجی ہیں ان کا کیا ہوگا. نمبر تیسرا تھا ویسٹ بینک اور غازہ میں جو اسرائیلی سیٹلمنٹ ہے،
یعنی اسرائیل سرکار جن زمینوں پر زبردستی قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے ان کو کب ہٹایا جائے گا. تو یہ تین باتوں پر سمجھوتا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے حماس اور حزب اللہ جو ہے پولیٹیکل ونگ بنائی اور یہ لوگ جو ہے میدان میں آ گئے. اور انہوں نے کہا الاقصی انتفاضہ، انہوں نے ایک گروپ بنایا اور اس کے ساتھ جو ہے یہ لوگ آج تک لڑ رہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ اگر یہ سمجھوتا ہو جاتا آج یہ جنگ کے حالات نہیں ہوتے. لیکن مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جیروسلم اور جو ریفیوجی وہاں کے بنائے گئے ہیں اور جو بیسٹ بینک اور غازہ جو سیٹلمنٹ، جب تک یہ نہیں ہٹیں گے جب تک ہر مسلمان کو اسرائیلی ملک کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ہم مسلمان جو ہے ان 50 سالوں میں بھول گئے کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا کہ نہیں کرنا، بلکہ ان سے اور جو ہے اکنامک اور پولیٹیکلی ہم نے رشتے بنا لیے. ہمارے نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ یہودی اور نصارہ کی مشابہت سے بچو، ان کا پولیٹیکل اور سوشلی اور اکنامیکلی ان کا بائیکاٹ کیا. لیکن آج جو ہے جب ہم نے اس چیز کو 50 سالوں میں جانا نہیں تو یہ آج یہ طاقتور ہو گئے، جس کی وجہ سے آج یہ اس زمین پر قابض ہو گئے. تو اس طرح سے یہ ہسٹری تھی. اب 1967 میں غازہ کی جو گورنمنٹ بنتی ہے، 2004 میں کیا ہوا، اور اس کی ہسٹری کو جو ہے انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیو میں کور کروں گا. تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اسرائیل کا اکنامیکلی پولیٹیکلی جو ہے ہم جو ہے بائیکاٹ کریں.